اسی لیے میرے امام علی مقام نے یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اگر کل امام علی مقام ایسے فاسق کی بیعت قبول کر لیتے تو آج ہمارے دینی عہدے کا مالک اور ہماری مسجدوں کے مصلی کا امام کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہوتا، بلکہ اسی کو دلیل بنا کر کے مصلی امامت پر ہر فاسق و فاجر کو کھڑا کر دیا جاتا اور آپ کی نظروں کے سامنے اس طرح شریعت کا خون کیا جاتا۔ اس کو برداشت امام علی مقام نے نہیں کیا اور یزید کی بیعت سے انکار کر کے قیامت تک کے تمام دینی منصبوں کو محفوظ کر دیا، مسجد کے امامت کو محفوظ کر دیا، اس کے مصلی کو محفوظ کر دیا کہ جب بھی کوئی مسجد کے اس مصلی پر بحیثیت امام آئے گا وہ بد کردار نہیں ہوگا، کوئی دین کا غدار نہیں ہوگا، بلکہ مصطفیٰ کا وفادار ہوگا جو اس مصلی امامت کا حقدار ہوگا۔ محرم الحرام شریف کی 8ویں تاریخ ہے اور اسلامی سال کا آغاز و ابتدا اسی ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے اور 1443 ہجری گزرنے کے بعد اب 1444 ہجری کا آغاز ہوا، شروع ہو چکا۔ میرے معزز سامعین کرام، ابھی آپ نے سنا حضرت مولانا انوار صاحب سے کہ اصلاح معاشرہ ایک اہم چیز ہے اور اصلاح معاشرہ میں وہ تمام باتیں داخل ہو جاتی ہیں، چاہے اس اصلاح کا تعلق عقائد اسلامیہ سے ہو یا اس اصلاح کا تعلق ہمارے اعمال و کردار سے ہو، دونوں کی اصلاح ضروری ہے۔ اور آج ہم نے اسی لیے چونکہ یہ مہینہ بھی محرم الحرام کا ہے، 8ویں تاریخ ہے، اور 10ویں محرم الحرام ایک ایسی تاریخ ہے کہ ہمارا جہاں تک گمان ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے اور اس مہینے کی حرمت و عزت بھی بہت پہلے سے ہے اور اس ماہ کی فضیلت و شرف بھی بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، مگر جہاں تک ہمارا دل کہتا ہے کہ اس مہینے کی زیادہ تشہیر اور اس کی شہرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عظیم سے۔ آج جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو فضیلت محرم کیا ہے یہ کوئی بیان نہیں کرتا، مگر اس تاریخ میں حضرت امام علی مقام اور جملہ شہیدان کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بخوبی یاد رکھتا ہے اور رہتی دنیا قیامت تک اس تاریخ کو نہیں بھول سکتی ہے، جو تاریخ 10ویں محرم الحرام 61 ہجری کی، جہاں وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، وہیں ہمارے لیے ایک بہت بڑا اصلاحی پیغام بھی ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہیں اور اسی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ اس ماہ کے اس تاریخ یعنی 1 سے لے کر 10 تاریخ تک میں بہت سارے ایسے غیر شرعی رسوم انجام دیے جاتے ہیں اور ایسی نئی باتیں پیدا ہوتی ہیں عقیدے کے تعلق سے بھی اور عمل کے تعلق سے بھی، تو اس کی بھی اصلاح بہت ضروری ہے کہ ہم کسی بھی تاریخ کو اگر یاد کریں اور اپنے کسی بھی معظم ہستی کی یاد منائے تو وہ یادیں اسلامی شریعت کی روشنی میں ہم اس کو منائیں اور غیر شرعی طریقوں سے اجتناب و احتراز کرتے ہوئے ہم شرعی طریقے پر اس کام کو انجام دیں۔ یہی اصلاح معاشرہ کا مقصد ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا معزز سامعین کرام، یہ 8ویں محرم الحرام ہے، 61 ہجری 3 محرم الحرام کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے ان گنے چنے 82 افراد کے ساتھ میدان کربلا پہنچ گئے تھے 3 محرم الحرام کو، اور 7 محرم الحرام کو میدان نینوا میں امام علی مقام پہنچے، اور شہادت سے 3 روز پہلے ہمارے اور ہم سب کے سردار، بلکہ سردار نوجوانان جنت، جیسا کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنتی نوجوانوں کے سردار پر 7ویں محرم الحرام کو میدان کربلا میں ایک ایسا دریا جسے نہر فرات کہا جاتا ہے، جو پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا، اس دریا سے چرند و پرند پانی پی سکتے تھے، عام انسان اپنی پیاس بجھا سکتے تھے، مگر آل مصطفیٰ اہل بیت مصطفیٰ پر ظالموں نے اس 7 تاریخ میں شہادت سے 3 دن پہلے امام علی مقام اور ان کے اعوان و انصار پر پانی پینا بند کر دیا تھا۔ یہ تاریخ میں یہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں، مگر میرے معزز سامعین کرام، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح سے ایک ظالم و جابر، فاسق و فاجر، زانی شرابی کے خلاف صدائے احتجاج کو بلند کیا، ظالم کے خلاف آوازیں اٹھائیں، اور وہ ظلم کرنے والے اغیار نہیں تھے، بلکہ ہمارے پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، تو ان کے خلاف آوازیں بلند کی، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ساری دنیا کو پیغام دیا کہ جس طرح آمد حضور سے پہلے عرب کے حالات تھے، عرب کی سرزمین پر کون ایسی برائی تھی جو وہاں نہیں پائی جاتی تھی؟ عرب کی سرزمین پر تمام برائیوں کا وجود تھا، اور اس بڑی برائی کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت نے بڑے رسول کا انتخاب فرمایا، اور سب سے اخیر میں پیغمبر زمین عرب پر اس برائی کے خاتمے کے لیے، اس کے سدباب کے لیے اللہ کے رسول عرب کی سرزمین پر تشریف لائے۔ اور جب عرب کی سرزمین پر تشریف لائے تو ظلم اور تشدد برپا کرنے والوں کے تشدد اور کھلے طور پر واضح گناہ و معصیت میں مبتلا شخص لوگوں کو رشد و ہدایت کی، اور دنیا سے گناہ کا، معصیت کا، ظلم و بربریت کا اللہ کے رسول نے خاتمہ فرمایا، اور اس عرب کی سرزمین پر عدل و انصاف کی دیواریں تعمیر فرمائیں۔ یہ بھی ایک تاریخ اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ باتیں میں پچھلی تاریخ بتانا ہمیں مقصود نہیں ہے، بتانا ہمیں یہ ہے کہ یزید پلید جب تخت نشین ہوا، تو تخت نشین ہونے کے بعد اور تخت نشین ہونے سے پہلے یزید کی جو کیفیت تھی، اس کے جو حالات تھے، اس کے جو عمل و کردار تھے، اس بد کرداری کی وجہ سے اس وقت بھی یزید کو اہل خلافت تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، اس وقت کی بھی بات ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل ہیں، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ جو آیت تطہیر سے مشہور ہے۔ آیت تطہیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نبی کے گھر آنے والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر کے تم کو خوب خوب
پاک اور ستھرا بنا دے، تمہیں پاک و صاف کر دے۔ اس آیت تطہیر کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھرانے والوں کو، اہل بیت مصطفیٰ کو ظاہراً بھی پاک کر دیا ہے اور باطناً بھی پاک کر دیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت امام علی مقام اسی پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک فرد ہے جنہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا کہ یزید کھلے طور پر شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور کھلے طور پر، واضح طور پر علانیہ فسق و فجور کر رہا ہے۔ امام علی مقام نے سوچا کہ جس برائی کو اللہ کے رسول نے دنیا سے خاتمہ کر دیا ہے، جس فسق و فجور کے بازاری گرم کو اللہ کے رسول نے مٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے، امام علی مقام نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ پھر اس گناہ کا وجود ہو جائے اور یہ امت سرکار تقوی کی راہ کو چھوڑ کر فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے۔ امام علی مقام ایسا نہیں چاہتے تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے کربلا جانے کے جو اسباب پیدا ہوئے وہ ہے یزید کی طرف سے امام علی مقام سے بیعت کا مطالبہ کرنا اور حضرت امام حسین کا یزید پلید کی بیعت سے انکار کرنا۔ یہ اس کے محرکات ہیں جو کربلا جانے کے اسباب بنے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ٹل سکتی ہے، مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان کبھی نہیں ٹل سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ہی اس بات کی نشاندہی اور پیشن گوئی فرما دی تھی، ان ابن الحسین یقتل بشاط الفرات یقال لہو کربلا، کہ آقا نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسین نہر فرات کے کنارے میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے تو یہ فرمان ٹلنے والا نہیں ہے، بلکہ امام حسین کو کربلا جانا ہی تھا۔ اسی لیے مکے میں جب صحابہ کرام نے یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو نیک مشورہ دیا کہ آپ کوفہ کی سرزمین کو نہ جائیں، وہاں کے لوگ بے وفا ہیں، انہوں نے حضرت مولا علی کے ساتھ بے وفائی کی، آپ کے بھائی حضرت حسن مجتبیٰ کے ساتھ بے وفائی کی، اس لیے ان لوگوں پر یقین نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اس لیے آپ کربلا جانے کا ارادہ ترک فرما دیں، آپ کوفہ نہ جائیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں ظالموں کے ہاتھوں شہادت لکھی ہوئی تھی، اس لیے ہمارے امام نے فرمایا کہ اللہ کا لکھا ہوا تقدیر کبھی مٹ نہیں سکتا ہے۔ حسین کے مقدر میں کربلا اگر جانا لکھا ہوا ہے اور وہیں شہادت اس کی لکھی ہوئی ہے تو ہمیں کوئی میدان کربلا جانے سے روک نہیں سکتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بہرحال اس کی تیاری فرمائی۔ قرآن مقدس میں وہ ہستیاں جو دین اسلام کے تحفظ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بلند کرنے کے لیے، اللہ رسول کی حفاظت و صیانت اور اس پاکیزہ دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اور شریعت مطہرہ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں دی گئی جانوں کو رائگاں نہیں فرماتا ہے، رائگاں کبھی نہیں فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تعالی مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔
ہر نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جہاد اتنی بڑی نیکی ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونا اتنا محبوب عمل ہے کہ اس عمل کو یعنی خدا کی بارگاہ میں شہید ہو جانا، درجہ شہادت پر پہنچنا یا شہادت کی موت کی تمنا کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ شہادت کی موت کی تمنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور شہر رسول میں مجھے موت عطا کرنا۔ شہادت اتنی بڑی عظیم چیز ہے میرے معزز سامعین کرام، اور جب شہادت اتنی عظیم چیز ہے جس کے بارے میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جانے قربان کرتے ہیں، رب تبارک و تعالی ان شہدائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتے ہیں، جام شہادت نوش فرماتے ہیں، ان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور شہادت کے وقت حدیث پاک میں آیا، شہادت کے وقت جنت میں شہید کا ٹھکانہ بھی دکھا دیا جاتا ہے کہ جنت میں تمہارا یہاں مسکن ہوگا، یہاں تیری منزل ہوگی، یہاں تیرا ٹھہرنا ہوگا، یہاں تیرا رکنا ہوگا، اسی وقت دکھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہ شہید کو شہادت کے وقت جب شہید ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فتنہ قبر سے شہید کو محفوظ کر دیتا ہے، قیامت تک وہ محفوظ ہے۔ اسی لیے کہا گیا جسے شہادت کی موت ہو یا جمعہ یا شب جمعہ یا رمضان میں جس کی موت ہو، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے اور فتنہ قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی عظیم فضیلتیں ہیں۔ بہرحال فضیل یہاں بتانا مقصود نہیں، بتانا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں نچھاور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جان کو نچھاور کرنا ضائع نہیں فرماتا ہے، رائے گا نہیں فرماتا ہے۔ اور وہ تان و تشنیع کی زبانیں جو خدا کی راہ میں دیے گئے جان پر جو تان و تشنیع کرتے تھے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا وہ دنیا کے عیش و آرام سے محروم کر دیا گیا۔ مطلب یہ جان کتنی عظیم چیزیں ہیں، اور اس عظیم چیز کو جس نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو پہلے کے لوگ جیسے جنگ احد ہے، جنگ بدر ہے، اس میں جب شہداء شہید ہوتے تھے تو کچھ لوگ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ دیکھو دنیا سے چلا گیا، دنیا کا آرام اس سے چلا گیا، دنیا کے عیش سے یہ محروم ہو گیا، یہ تانا دیا کرتے تھے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، رب تبارک و تعالی کو ان تان و تشنیع کرنے والوں کی زبانیں شہدائے فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کے بارے میں ایسی بدگمانی کرنا اور جہاد سے لوگوں کو روکنا کہ دیکھو دنیا کے آرام سے محروم ہو گیا، اس کی جان چلی گئی، مال و اولاد اس سے دور ہو گئے، جب یہ تان و تشنیع کرتے تھے اللہ کو گوارا نہیں ہوا۔ پروردگار عالم نے ان کے اس باتوں کو رد فرماتے ہوئے قرآن مقدس میں شہدائے کرام کو یہ انعام عطا فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ جو میری راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ گمان تک کے مت کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور وہیں پہ وہ رزق دیے جاتے ہیں، اور رزق بھی پاتے ہیں۔ اللہ نے ان کی زبانوں کو بند کر دیا جو شہداء کے بارے میں بدگمانی کیا کرتے تھے کہ وہ قتل ہو گیا، وہ مر گیا، دنیا سے وہ چلا گیا، ہر خیر سے وہ دنیاوی خیر سے محروم ہو گیا۔ اللہ نے ان کی زبانیں رد کر دی، اور جب رد کر دی اللہ تعالیٰ نے تو آج کے اس زمانے میں جو لوگ
خواہ نبی کے متعلق ہو یا شہدائے کرام کے متعلق ہو، جو بھی انہیں مردہ کہتا ہے، مردہ گمان کرتا ہے، وہ سراسر قرآن و سنت کا مخالف ہے، وہ دین کا محافظ نہیں ہو سکتا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں انعام عطا فرمایا کہ جو میری راہ میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ گمان تک کہ مت کرو، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور رزق پاتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے مگر تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے ہو کہ اللہ نے کیسی انہیں زندگی عطا فرمائی۔ آئیے اس میں چند باتیں بیان کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک کی روشنی میں یہ باتیں پہنچانا چاہوں گا کہ مجاہد فی سبیل اللہ، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل اور سب سے افضل عمل کیا ہے، کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ و رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل اور اچھا عمل ہے۔ پھر عرض کیا گیا اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے، افضل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ایمان کے بعد سب سے افضل عمل ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور جہاد یہاں پر عام ہے کہ جہاد ایک تو وہ بھی جہاد ہے جو دشمنوں سے دین کے لیے مقابلہ کریں تلوار لے کر کے، وہ ہے جہاد حقیقی، اور ایک وہ جہاد ہے کہ آدمی اپنے نفس سے مجاہدہ کرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں۔ مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو مار کر کے مکمل بندہ اپنی توجہ خدا کی طرف کر لے، کہ دل میں جو بھی خواہشات نفس یہ خواہش کرتا ہے کہ آدمی گناہ کرے، معصیت کرے، چوری کرے، شراب پیے، زنا کرے اور دیگر غیر شرعی کام کو انجام دے، نفس یہ کہتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے اس گناہوں پر ابھارنے والے نفس کو توڑ کر کے، اسے مار کر کے اللہ کی اطاعت پر قائم ہو جائے، اس کی فرما برداری پر قائم ہو جائے، اللہ کے احکام کی پابندی وہ کرے۔ تو اس طرح سے نفس سے مجاہدہ کرنے والے کو مجاہد اکبر کہا جاتا ہے، یعنی اسے جہاد اکبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ بھی ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا وہ بھی ہے، یہ دونوں مجاہد ایسے ہیں کہ ان مجاہدوں کے بارے میں حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، جن درجوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، ان جنت کے 100 درجوں میں۔ تو میرے معزز سامعین کرام، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدہ کیا ہے، دین کے لیے جہاد کیا ہے، اور جب دین کے لیے جہاد کیا ہے تو امام عالی مقام بھی اسی آیت کے تحت داخل ہے، اور امام عالی مقام کا جملہ شہدائے کربلا یہ اسی حدیث میں فضیلت کے مصداق ہیں جن میں اللہ کے رسول نے فرمایا، یا خدائے وحدہ لا شریک نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا کہ جو میری راہ میں جان کو قربان کرے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس وہ رزق پاتے ہیں۔ امام علی مقام کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ان کی زندگی میں بھی جاری تھا، بعد شہادت بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ میں کہنا چاہوں گا اس آیت کریمہ کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ جو اللہ کے راہ میں جہاد کرے وہ تو زندہ ہے، رزق پاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرحین، یعنی وہ سب خوش ہیں۔ کون خوش ہے؟ جو اللہ کی راہ میں جان قربان کر چکے، اور سارے لوگ خوش ہیں اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے کیا عطا فرمایا ہے؟
آئیے اس عطائے الہی کو دیکھیں جو اللہ کی راہ میں جان قربان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس فضیلت و شرف سے نوازا ہے۔ حضرت جابر کے والد گرامی حضرت عبداللہ جب جنگ احد میں شہید ہو گئے تو حضرت جابر رو رہے تھے، ان کے رشتہ دار رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا جابرو الا اخبرک ما قال اللہ اباک، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے جابر کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کے ساتھ کیا فرمایا ہے، کیسا سلوک فرمایا ہے۔ عرض کیا بلا یا رسول اللہ، کہا کیوں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو ما کلم اللہ احدا الا من وراء الحجاب وکلم اللہ اباک کفاہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سنو آج تک اللہ نے کسی سے بغیر حجاب کے کلام نہیں فرمایا ہے، کسی سے اللہ نے آج تک بغیر پردے کے کلام نہیں کیا ہے، بغیر پردے کے کلام نہیں فرمایا ہے، مگر سنو تیرے والد سے اللہ تعالیٰ نے بغیر حجاب کے کلام فرمایا ہے، بغیر حجاب کے کلام فرمایا ہے۔ جب اتنا سننے کے بعد اور اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا یا عبدی، اے میرے بندے مجھ سے تمنا کرو، خواہش کرو، مجھ سے مانگو۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ بعد شہادت۔ گویا کہ یہ گفتگو بتا رہی ہے کہ شہدائے کرام دنیا کے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے وہ مرے نہیں، اپنے رب کے پاس وہ زندہ ہے، کیونکہ کلام زندوں سے کیا جاتا ہے، مردوں سے نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مان میرے بندے مجھ سے کیا مانگتا ہے، کیا تمنا کرتا ہے، کیا خواہش کرتا ہے۔ کہا میرے رب میری کچھ تو تمنا نہیں ہے، مگر تمنا یہ ہے کہ تو مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما دے، دوبارہ زندگی عطا فرما دے۔ کہا کیوں زندگی عطا فرما دوں؟ اقتلو الثانیۃ، کہ دوبارہ میں تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ گویا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو، یہ شہادت یعنی لذت شہادت اتنی عظیم ہے کہ جنت کی نعمتیں حاصل ہونے کے باوجود بھی وہ یہی خواہش کر رہا ہے کہ مولا پھر مجھے دنیا کی طرح بھیج دے، دوبارہ زندگی عطا فرما دے، تاکہ پھر میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں اور بار بار یہ عمل مجھ سے ہوتا رہے۔ ابھی خواہش کر رہا ہے بھیج دے مجھے دنیا کی طرف۔ یہ لذت شہادت اتنی عظیم ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت عطا فرمائی، اسے بہت بڑے انعام و اکرام سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور ان کے والد گرامی میرے رب میری کوئی خواہش نہیں، خواہش بس یہ ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا کی طرف زندگی عطا کر کے بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ہمارا یہ فیصلہ اٹل ہو چکا ہے کہ جس کو بھی ہم موت دیتے ہیں دوبارہ اس کو دنیا کی طرف نہیں بھیجتے ہیں۔ تو عرض کیا میرے مولا پھر بعد شہادت جو تو نے شہداء کو عظیم منزلت عطا فرمائی ہے، انہیں جو مخصوص نعمتوں سے نوازا ہے، ہمارے اس حیات پر اور تیرے اس احسان پر اور نعمت پر جو ہمیں خوشی حاصل ہوئی ہے، ہم اپنے زندوں بھائیوں کو کیسے بتائیں کہ اللہ نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا ہے شہادت کے بعد، ان تک کیسے پیغام پہنچائیں؟ اللہ نے فرمایا تجھے گھبرانے کی حاجت نہیں ہے، انا ابلغہم عنکم، کہ میں تمہاری طرف سے ان لوگوں کو خبر پہنچا دوں گا کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو کیا انعام ملتا ہے۔ اللہ نے یہ آیتیں اتار دی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے وہ رزق پاتے ہیں۔ یہ خبر اللہ پہنچا دے گا زندہ لوگوں کو۔ میرے معزز سامعین کرام، شہدائے ملت اسلامیہ کتنے خوش ہیں اس انعام پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ کون؟ شہداء،
یعنی مجاہد فی سبیل اللہ، یہ خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں کہ اے میرے زندو بھائیوں، تم بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے آؤ گے تو اللہ تجھے بھی ایسا ہی انعام عطا فرمائے گا جو انعام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ شہادت جیسی عظیم فضیلت سے بھی سرفراز ہیں، اور اللہ کے رسول نے تو امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت شاہ بطول بنت رسول حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما اور عقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان 5 نفوس قدسیہ کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ پنجتن پاک وہ ایسی فضیلت دنیا میں بھی با فضیلت ہیں، اور وہاں تو سردار نوجوانان جنت ہیں۔ تو حضرت امام علی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں تبلیغ و ارشاد کیے، دین کا پیغام پہنچایا، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، گمراہیت کے راستے سے نکالا، نور ایمان کی روشنی میں لا کر کے کھڑا کر دیا، ان تمام تبلیغ و ارشاد پر اور میری طرف سے جو تمہیں ہدایت ملے اس پر میں تم سے کوئی اجرت اور مزدوری طلب نہیں کرتا ہوں، مگر اہل قرابت کی محبت طلب کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، قالوا یا رسول اللہ من هؤلاء الذین نودهم، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ قرابت دار کون ہیں جن سے ہمیں محبت کے لیے کہا جا رہا ہے، جن سے ہم محبت کریں؟ قالا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کون ہے میرے قرابت دار؟ فرمایا کہ وہ علی ہیں، فاطمہ ہے، حسن و حسین ہے، یہ ہے میرے قرابت، ان سے میں محبت تمہیں چاہتا ہوں، باقی تبلیغ و ارشاد پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، اگر مانگتا ہوں تو وہ اہل قرابت یعنی اپنے اہل بیت کی محبت طلب کرتا ہوں تم سے۔ اور ایک موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت مولا علی سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت حسن و حسین سے، انا حرب لمن حاربہم وسلم من سالمہم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ان لوگوں سے یعنی علی، فاطمہ، حسن، حسین، جو ان لوگوں سے لڑائی کرے میں اس سے لڑنے والا ہوں، اور جو ان لوگوں سے مصالحت کرے میں اس سے صلح کرنے والا ہوں، مصالحت کرنے والا ہوں۔ اب تاریخ یزید پلید اٹھا کر کے دیکھیے کہ یزید پلید نے امام حسین اور اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کیا ہے یا بغاوت کا پرچم اس نے اٹھایا ہے، بغاوت کا پرچم اٹھایا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ لوگوں، تمہاری ہدایت کے واسطے میں تمہارے نزدیک 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسرے ہے میرے عطرت یعنی اہل بیت۔ جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، ہدایت کے راستے پر رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ یزید نے قرآن کے احکام بھی چھوڑے اور اہل بیت مصطفیٰ کا دامن بھی چھوڑا۔ جب دونوں کو اس نے چھوڑ دیا تو اب یزید سے ہدایت کے راستے پر رہنا متصور نہیں ہو سکتا ہے، اگر وہ چلا تو گمراہیت کے راستے پر چلا، اس لیے وہ اہل خلافت اور اہل امامت نہیں تھا۔ اسی لیے امام علی مقام نے خروج کیا اس کے خلاف کہ یزید اہل خلافت نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کی بیعت قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ اہل خلافت وہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ امامت اور خلافت، سیادت، سرداری ظالموں کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات ہم نہیں کہتے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ کیا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا چند باتوں سے اور اس آزمائش کو انہوں نے پورے کر دیے تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تجھے لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والے ہیں۔ امام، لفظ امام آیا ہے قرآن میں، ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار مجھ کو امام بنائے گا لوگوں کا، مگر میری اولاد میں سے یعنی کیا میری اولاد میں سے بھی لوگوں کو امام اور پیشوا بنائے گا؟
اللہ نے فرمایا لا ینالو عہد الظالمین، میرا عہد ظالم کو نہیں پہنچتا ہے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں عہد سے مراد امامت ہے، خلافت ہے، اور دین اللہ یعنی اللہ کا دین ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ امامت و خلافت ظالم کو نہیں پہنچتی ہے۔ اور یزید نے تو ظلم و تشدد کے انتہا کر دیے تھے، جس یزید نے حرمت کعبہ کے تقدس کو پامال کیا، جس میں انسان ایک نیکی کرتا ہے 1,00,000 ثواب کا حقدار ہوتا ہے، یزید نے تو اس میں گھوڑے باندھے، ناپاکیاں پھیلائے اور بے گناہ لوگوں کا قتل کیا۔ اس نے اتنا بڑا وہ ظالم و جابر تھا، تو یہ ظالم و جابر اہل خلافت نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تفسیر قرطبی میں امام قرطبی اس آیت کے تحت کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے، اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی لکھتے ہیں کل من ذالکا کل من کانا ظالما لا یکون نبیا ولا خلیفتا ولا حاکما ولا مفتیا ولا امام صلاۃ ولا يقبل منه ما يرويه عن صاحب الشریعہ ولا تقبل شہادته فی الاحکام۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو ظالم و جابر ہے لا یکون نبیا، وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے، وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ حاکم نہیں ہو سکتا ہے، وہ مفتی نہیں ہو سکتا ہے، یہ نماز پڑھانے والا امام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ظالم شخص آقا علیہ السلام سے حدیث بیان کرے تو اس کی حدیثیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی، اور شرعی معاملات میں اگر وہ گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، اس کی گواہی ناقابل قبول اور باطل و مردود ہے۔ فرمایا کہ کوئی ظالم خلیفہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، تو نبی تو ظلم کر ہی نہیں سکتے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اور پھر جس کو امور کا ذمہ دار بنایا جائے تو کوئی بھی ظالم و جابر، فاسق و فاجر کسی بھی دینی منصب کا وہ حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ امام علی مقام کے بارے میں اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں امام قرطبی نے اسی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین نے اور عبداللہ ابن زبیر نے اسی لیے یزید کے خلاف خروج کیا کہ وہ عہد الظالمین کے تحت وہ آتا تھا، ظالم و جابر تھا، فاسق و فاجر تھا۔ اسی لیے میرے امام علی مقام نے یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اگر کل امام علی مقام ایسے فاسق کی بیعت قبول کر لیتے تو آج ہمارے دینی وحدے کا مالک اور ہماری مسجدوں کے مصلی کا امام کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہوتا، بلکہ اسی کو دلیل بنا کر کے مصلی امامت پر ہر فاسق و فاجر کو کھڑا کر دیا جاتا اور آپ کی نظروں کے سامنے اس طرح شریعت کا خون کیا جاتا۔ اس کو برداشت امام علی مقام نے نہیں کیا اور یزید کی بیعت سے انکار کر کے قیامت تک کے تمام دینی منصبوں کو محفوظ کر دیا، مسجد کی امامت کو محفوظ کر دیا، اس کے مصلی کو محفوظ کر دیا کہ جب بھی کوئی مسجد کے اس مصلی پر بحیثیت امام آئے گا وہ بد کردار نہیں ہوگا، کوئی دین کا غدار نہیں ہوگا، بلکہ مصطفیٰ کا وفادار ہوگا جو اس مصلی امامت کا حقدار ہوگا۔ قیامت تک امام علی مقام نے محفوظ کر دیا اس کو۔ میرے معزز سامعین کرام، اسی لیے میدان کربلا کی جو واقعات رونما ہوئے اور جس طرح سے ظالم جفاکاروں نے ظالمانہ سلوک کیا، یہ تو تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ امام علی مقام کی شہادت پر 7 دنوں تک زمین و آسمان والے روئے، فرشتے روئے، جنات روئے اور قیامت تک روتے رہیں گے۔ اور قبر حسین پر 70,000 فرشتے آج بھی موجود ہیں جو قیامت تک ان کی تعزیت کرتے رہے۔ تو اب ہر اعتبار سے دیکھا جائے یزید کی کوئی ایسی تاریخ نہیں جو قابل تعریف ہو، امام حسین کی کوئی ایسی تاریخ نہیں جو قابل تعریف نہ ہو، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے
کہ امام حسین ہر زمانے میں ہر دور میں نیکیوں کی علامت بن گیا ہے، نیکیوں کی علامت بن گیا ہے، اور یزید ہر زمانے میں برائیوں کی شناخت بن چکا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عظیم شہادتیں ہوئی ہیں اور جملہ شہدائے کربلا، ان کی شہادت سے ہمیں اور آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہی حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے قلب میں دین کا جذبہ اور حوصلہ جو آج تک موجود ہے، اسی کربلا والے مسافر کا دین ہے جو آج تک ہمارے سینوں میں دین کا جذبہ موجود ہے، اور آج ہمارے چہروں پر سنیت کی جو علامت ہے انہی بے وفاؤں سے امام علی مقام نے محفوظ کر کے اور حق و باطل کے درمیان ایک امتیاز پیدا کر دیا ہے جو قیامت تک یہ امتیاز باقی رہے گا، اور حسینی اسی دین پر قائم رہیں گے اور دین کا جذبہ پیدا کرتے رہیں گے۔ شہادت حسین سے یہ درس عبرت ہمیں حاصل ہوئے کہ جب تمہارے اوپر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو تمہارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک صبر ہے، ایک شکر ہے، کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو شکریہ ادا کرنا، اور جب کوئی مصیبت تم پر کھڑی ہو جائے تو صبر کا دامن تھامنا، جیسے نواسہ رسول نے کربلا میں صبر و رضا کا پیکر بن کر کے ظالم کے خلاف سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا جان دینا ہمیں گوارا ہے مگر تقدس اسلام پامال ہونا مجھے گوارا نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے نانا جان کا پاکیزہ دین ہے جو ہمیشہ پاکیزہ رہے گا اور پاکیزہ لوگ اس پر قائم و دائم رہیں گے۔ یہ حوصلہ دیا کربلا سے امام علی مقام نے، اور اتنے مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹنے کے باوجود بھی اللہ کی عبادت سے کبھی جی نہیں چرایا۔ جب نماز کا وقت آیا نمازیں ادا کر لی، صبر کا وقت آیا صبر کر لیا، سخاوت کا وقت آیا سخاوت کر دیا امام علی مقام، گویا کہ اس حالت میں بھی آج ہمیں تھوڑا سا بخار اگر لگ جائے تو فجر کی نماز میں تھوڑا موٹی چادر اوڑھ لیتے ہیں تاکہ اذان سنائی نہ پڑے کہ نماز اٹھ کر کے پڑھنے جانا پڑے، ہے کہ نہیں؟ وہ کیسے امام علی مقام تھے جنہوں نے نہ اذان کو سننا چھوڑا، نہ مصلی پر امامت کرنا چھوڑا، نہ دین کی اس رسی کی مضبوطی میں کوئی جنبش تک آئی۔ آج ہم کیسے امام حسین کے چاہنے والے ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف پر ہزارہا شکایتیں خدا کی بارگاہ میں چلی جاتی ہیں کہ ہم کون سی ایسی غلطی کیے ہیں، کتنی بڑی مصیبت آ گئی، ہم کہتے ہیں کہ تو کون سا صحیح کام کیا ہے جو تیرے اوپر رحمت کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ کون سا صحیح کام کیا ہے بتاؤ؟ اتنے جس کے اوپر بھی مصیبت آئے وہ کربلا کی تاریخ کو دیکھے اور اس واقعہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائے تاکہ صبر کا حوصلہ اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ امام علی مقام نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ میری شہادت کے بعد اے میری بیٹیوں بیویوں، اے میری بہنوں، میری شہادت کے بعد سینہ مت پیٹنا، کپڑے مت پھاڑنا، گریبان مت پھاڑنا، کیونکہ یہ طریقہ اسلام کا نہیں، یہ طریقہ غیر شرعی ہے، میرے پیغمبر نے منع فرمایا ہے، اس لیے آپ اس شریعت مطہرہ پر قائم رہنا۔ گویا کہ اس حالت میں بھی امام علی مقام شریعت کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین مصطفیٰ کی تبلیغ و ارشاد کر رہے ہیں، اس حالت میں بھی یہاں تک کہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا سامعین حضرات، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، ہم امام حسین کی سیرت کو دیکھیں، اور اتنے بڑے متقی پرہیزگار تھے امام حسین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کے تقوی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے تو مدینہ شریف سے مکے چل کر کے پیدل چل کر کے 25 حج کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، 25 حج پیدل چل کر کے، 500 کلومیٹر کی دوری کا فاصلہ ہے مکہ مدینہ کے درمیان، پیدل چل کر کے 25 حج کیا حضرت نے امام حسین نے، اور بڑے سخی، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار حضرت امام علی مقام تھے۔ اور یہی سخاوت اگر دیکھنا ہے تو میرے معزز ان کی حیات میں بھی دیکھو اور بعد ممات بھی دیکھو۔ علامہ ارشد القادری تاثرات قلم علیہ الرحمہ نے لالہ زار ایک کتاب لکھی ہے، اس میں شہادت کے کئی سو سال بعد کا ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے۔ مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ یہی اسی جون پور کا واقعہ ہے کہ ایک سونارنی
جو امام حسین سے بڑی محبت کرتی تھی، بڑی عقیدت رکھتی تھی۔ جونپور کا واقعہ ہے، جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی سفر پہ جا رہی تھی تو جانے کے بعد چند غنڈوں نے آ کر کے گھیر لیا، اور گھرنے کے بعد اس کے شوہر کو درخت سے باندھ دیا۔ اب اس کی عورت کی عزت و آبرو کا سوال ہے، عزتیں لٹنے والی ہیں۔ بہت محبت کرتی تھی امام علی مقام سے، اس نے اپنے دل میں پکارا، اے امام حسین، ہم آپ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آج میری عزت و آبرو کا سوال ہے، حضور آج اگر آپ میری مدد نہ فرمائیں گے تو کب ہماری مدد کریں گے؟ صدق کے دل سے جب اس نے پکارا تو ایک گھوڑے پر سوار نقاب پوش ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد وہاں تاریکی چھا گئی، اور تاریکی جب چھٹی تو چھٹنے کے بعد جب اس عورت نے اجالا دیکھا تو دیکھنے کے بعد دیکھا کہ سارے دشمن زمین پر ڈھیر پڑے ہیں، ان کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، اور ایک جو سواری پر آیا تھا وہ جا رہا ہے اپنی منزل کی طرف۔ اس خاتون نے روکا، کہا حضور ارے چہرہ انور تو دکھا دیجئے کہ اس طرح سنسان میں بے یار و مددگار ہماری مدد کرنے والا کون ہے، تاکہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ میں یہ واقعہ لکھا جائے گا کہ ایسے حالات میں میری مدد کس نے کی تھی، حضور ذرا چہرہ انور تو دکھا دیجئے۔ وہ سوار والا پیچھے مڑا، اور مڑنے کے بعد جب قریب آیا، قریب آنے کے بعد اپنے رخ زیبا سے جو پردہ کو ہٹایا ہے دیکھ کر کے دنگ رہ گئے کہ آنے والا کوئی اور نہیں، یہی تو نواسہ رسول ہے جو ہماری مدد کے لیے تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مرتے نہیں شہداء، زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے، اسی لیے کہ انہوں نے پانی جان کو دی ہے، اللہ نے ہمیشگی کی زندگی انہیں عطا فرما دی ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ امام علی مقام کی سیرت طیبہ کو ہم دیکھیں، اور ہر ظالم و جابر کے خلاف ہم صدائے احتجاج بلند کریں، کیونکہ اس وقت بھی صحابہ کرام کی بڑی جماعت مکے میں موجود تھی، مدینہ شریف میں موجود تھی، تو بعض لوگوں نے تو رخصت پر عمل کیا کہ اس وقت جو ہے یزید کی بغاوت کرنے سے ہو سکتا ہے مسلمانوں میں کافی خون ریزی ہو جائے، اور قتل مومن اچھی چیز نہیں ہے۔ بہت نے رخصت پر عمل کیا، آنکھوں سے دیکھتے رہ گئے، کچھ نہیں کہا، مگر کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو کسی ظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے۔ اسی لیے تو یزید نے سب سے پہلے تخت نشین ہونے کے بعد امام حسین ہی سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ہمارے اس ظلم کے تلوار کے خوف سے لوگ میری بیعت تو جبراً قبول کر لیں گے، مگر نواسہ رسول تنہا ایسا شخص ہے جو ہماری بیعت کو قبول نہیں کرے گا۔ بہرحال یہی محرکات ہوئے کربلا جانے کے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، ہم اس عظیم تاریخ یعنی عشرہ محرم الحرام کو شریعت کی روشنی میں منائیں، کھیل تماشا، باجے گاجے، ناچنا، ڈی جے، یہ تمام تر خرافاتیوں سے محفوظ رہیں کہ ان کاموں سے امام حسین راضی ہونے والے نہیں ہیں، اگرچہ ہم لاکھ دعویٰ کریں کہ یہ ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ ان کے کردار کی مخالفت ہے۔ میں کہنا چاہوں گا عشرہ محرم الحرام کی فضیلت بہت پہلے سے آ رہی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اغتسل یوم عاشوراء لم یمرض الا مرض الموت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو 10ویں محرم الحرام کو غسل کرے گا، نہائے گا، تو وہ سوائے مرض موت کے ہر قسم کے لا علاج بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے 10ویں محرم کو، 10ویں محرم کو آپ غسل کریں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے، من صام یوم عاشوراء آتاہ اللہ الاف ملک، یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو 10ویں محرم الحرام یعنی عاشوراء کے دن روزہ رکھے گا،
اللہ تعالیٰ اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت اور 10,000 شہداء کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 10ویں محرم کو یہ سب عمل کرنا چاہیے۔ ویسے تو علماء نے فرمایا ہے کہ 9ویں 10ویں دونوں دن روزہ رکھیں، کہ اللہ کے رسول نے 10ویں محرم کو روزہ بھی رکھا، روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، اور 9ویں محرم کے روزہ کو پسند بھی فرمایا، اگرچہ اس تاریخ کے آنے سے پہلے سرکار کا وصال ظاہری کا واقعہ پیش آ گیا، مگر سرکار نے پسند کیا۔ تو 9ویں 10ویں اگر چاہیں تو دونوں دن ہم اور آپ روزہ رکھیں۔ اور عشرہ محرم الحرام، یزیدیوں نے کربلا میں اہل بیت پر، جانثاران دین پر پانی کو بند کیا تھا، مگر پانی اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ میرے معزز سامعین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی عشرہ محرم کے تعلق سے کہ جو 10ویں محرم کو کسی کو 1 گھونٹ پانی پلائے گا، اسے سارے انسانوں کو پانی پلانے کا ثواب عطا کیا جائے گا، سارے انسانوں کو پانی پلانے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور روایتوں میں آتا ہے اسی عشرہ محرم الحرام کے تعلق سے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عاشورہ کے دن 4 رکعت نفل کی نماز پڑھے، اور اس نفل کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ یا 11 مرتبہ، مختلف روایتیں ہیں۔ بستان الواعظین میں علامہ ابن جوزی نے 15 مرتبہ کی روایت لکھی ہے، اور حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین علیہ رحمہ نے تاریخ کے مستند کتاب واقعات کربلا پر خطبات محرم میں 10ویں محرم کی فضیلت میں 11 مرتبہ کی روایت نقل کیا ہے۔ تو چاہے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص شریف پڑھیں، یا 15 مرتبہ، تو 4 رکعت جو اس طرح سے نماز ادا کرے گا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 یا 11 مرتبہ وہ سورہ اخلاص پڑھے گا، روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے 50 سال کے پچھلے یعنی گزشتہ کے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جائیں گے، جو اس طرح 4 رکعت کی نماز پڑھے گا۔ تو عشرہ محرم الحرام وقت دوپہر کے وقت میں پڑھیں، ہاں دوپہر کے وقت میں پڑھیں، دوپہر کے بعد پڑھ لیں۔ وہی جو 10ویں محرم کا دن ہے اس کے وقتوں میں وقت مکروہ کے علاوہ کسی بھی وقت میں ویسے نوافل پڑھیں، دوپہر میں تو زیادہ افضل ہے، تو اس نماز کو آپ پڑھیں، بڑی عظیم فضیلت ہے۔ آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ اسی 10ویں محرم الحرام کو قبول ہوئی، اور یہ بھی دیکھیے کہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آقا علیہ السلام سے اسی 10ویں محرم الحرام کو ہوا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی اسی جدی پہاڑ پر 10ویں محرم الحرام کو ٹھہری، اور وہ انگوٹھی جو آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی اللہ نے عطا فرمایا تھا عزت و کرامت کی انگوٹھی، پھر وہ انگوٹھی سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئی، وہ عطا ہونے کی تاریخ بھی 10ویں محرم الحرام کی تاریخ ہے۔ اور فرعون جیسا ظالم دریا میں جو غرق ہوا وہ 10ویں محرم الحرام کو، آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی 10ویں محرم الحرام کو، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے 10ویں محرم الحرام کو۔ تو علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ 10ویں محرم الحرام کو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے جو لوگ اس تاریخ کو منحوس سمجھتے ہیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس تاریخ میں اللہ نے کتنے بڑے بڑے امور انجام ہوئے ہیں اور فضیلت لوگوں کو ملی ہے۔ تو لوگوں کو اس تاریخ کو منحوسیت نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ فضیلت سمجھنا چاہیے کہ 10ویں محرم الحرام کی وہ تاریخ ہے کہ اسی تاریخ میں اللہ نے شہادت امام حسین کا انتخاب بھی 10ویں محرم الحرام کو کیا کہ امام عالی مقام کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ 10ویں محرم الحرام جیسے فضیلت کے دن میں ان کی شہادت ہوئی، اس کو فضیلت میں شمار کرنا چاہیے۔ اور میرے معزز سامعین کرام، میں عرض کرنا چاہوں گا آخری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس محرم الحرام میں بہت لوگ غلو بھی کرتے ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ 10ویں محرم الحرام کو ہمارے لوگوں میں بھی
یہ باتیں رائج ہو گئی ہیں کہ 10 محرم الحرام کو بعض اسلام کی تعلیم سے ناواقفیت کی بنا پر چوڑیاں بھی توڑ دیتے ہیں، گھروں میں جھاڑو نہیں لگاتے، عمدہ لباس نہیں پہنتے، اور کہتے ہیں کہ تب تک روٹی نہیں پکے گی جب تک دفن نہیں ہو جائے گا، گویا کہ آج شہادت ہوئی ہے اور آج یہ دفن کرنے جا رہے ہیں۔ مطلب اس طرح کے بدعات اعمال ہمارے اندر رائج ہو گئے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 9 میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، اگر آپ اجازت دیں تو سوال پڑھ کر سنا دو تاکہ ہماری اپنی بات نہ ہو، ہمارے بزرگوں کی بات ہو جائے اور ایک مسئلہ عام ہو جائے اور اس کے مطابق ہم عمل کو انجام دیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سوال ہوا، اس کو ہم نے لایا ہے، آپ کو دکھا دیں۔ ہاں، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان، جو بھی اس کے آگے جملہ ہو، مطلب سوال پوچھا گیا۔ سوال میں کیا ہے؟ نمبر 1، بعض سنت جماعت عشرہ 10 محرم الحرام کو نہ تو دن بھر روٹی پکاتے ہیں اور نہ جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعد دفن تعزیہ، یعنی تعزیہ کو دفن کرنے کے بعد ہم روٹی پکائی جائے گی۔ نمبر 2، ان 10 دن میں کپڑے نہیں اتارتے ہیں، پہنے رہتے ہیں۔ نمبر 3، ماہ محرم میں کوئی بیاہ شادی نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 4، ان ایام میں سوائے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے کسی کی فاتحہ نیاز نہیں دلاتے ہیں۔ اب یا تو اس لیے نہیں دلاتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہوگا ان کے نزدیک۔ اب ان تمام سوالوں کے جواب میں جو اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا، آپ اس جواب کو سنیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، الجواب، یہ تینوں باتیں سوگ ہیں، یعنی پہلے کی 3 باتیں، کپڑے نہ اتارنا، گھر میں جھاڑو نہ لگانا، روٹیاں نہ پکانا، کہ جب تک تعزیہ دفن نہ ہو جائے تب تک ہم جو ہے روٹی نہیں پکائیں۔ یہ تینوں باتیں کیا ہیں؟ سوگ ہیں، اور سوگ کرنا حرام ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا کہ سوگ کرنا حرام ہے۔ اب ہم یہاں سوگ منا رہے ہیں امام علی مقام کی، نہیں، یاد حسین منا رہے ہیں۔ اور کون ایسا مسلمان ہوگا جس کے قلب میں شہادت حسین کا غم نہ ہوگا؟ وہ قیامت تک رہے گا اور محبت کے آنسو گرتے رہیں گے ہمیشہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرما، لیکن سوگ منانا شریعت میں 3 دن سے زیادہ حرام ہے، تعزیت منانا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ تینوں کام کیا ہے؟ سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ اور چوتھی بات جہالت ہے کہ شادی محرم کے مہینے میں نہیں ہو سکتی۔ بہت لوگ ایسا پوچھتے ہیں، سوال آتا ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ میں نکاح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ کہا ہے بھائی، کہہ رہے اس دن شہادت ہوئی، آپ خوشی منائیں گے؟ تو ہمارے پیغمبر کا نکاح 10 محرم کو حضرت خدیجہ سے ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس سے پہلے ہی نکاح ہو گیا تھا۔ تو سرکار کا ہر عمل میرے لیے لائق عمل ہے کہ یہ وہ باتیں جو خلاف شرع ہیں، ان باتوں پر ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے۔ شریعت کے اصل کے اعتبار سے کسی بھی تاریخ میں شادی کرنا منع نہیں ہے، تاریخ کوئی بھی ہو، ہر تاریخ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، اس میں شادی بیاہ کرنا جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چوتھی باتیں بھی فرمایا، ہاں، ہر مہینے ہر تاریخ میں اعلیٰ حضرت فرماتے سوگ حرام۔ چوتھی بات جہالت ہے۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ حضرت حسنین کریمین کے علاوہ کسی کو فاتحہ ہی نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ چوتھی بات جہالت ہے، یعنی فاتحہ والی۔ ہر مہینے ہر تاریخ میں ہر ولی کی نیاز اور ہر مسلمان کی فاتحہ ہو سکتی ہے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 ہے۔ تو ان مسائل میں یہ باتیں آ گئیں۔ صفائی ستھرائی، طہارت و پاکیزگی تو ہمارے اسلام کا پسندیدہ عمل ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ جھاڑو بھی لگا سکتے ہیں، عمدہ لباس بھی پہن سکتے ہیں، اور ان کے علاوہ ہر مسلمان کو فاتحہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور بلکہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ جو 10ویں محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے، یعنی اچھا سلوک کرے، ان پہ انفاق مال کرے، خرچ کرے، آپ عمدہ کھانا بنا کر کے نیاز حسنین کریمین کریں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو موجب اجر و ثواب ہیں۔
اس دن چاہیے بھی، ہمارے علماء نے لکھا بھی ہے کہ 10ویں محرم کو چاہیے کہ آپ صدقہ خیرات کریں جہاں تک ہو سکے، غریبوں اور مفلسوں پر آپ خرچ کریں، عمدہ کھانا بھی بنائیں، نظر امام علی مقام کریں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم سب کو برکت عطا فرمائے گا۔ تو 10ویں محرم الحرام کو جو جائز امور ہیں، عند الشرع پسندیدہ اور محبوب عمل ہیں، ہم انہی کے مطابق عمل کریں، اور ناجائز اور نئے کام جو خلاف شرع ہیں ان چیزوں سے ہم سب محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر سے نوازے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو گناہ و معصیت سے محفوظ کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔